اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 32 اور 33۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من حرم زینت اللہ، کون ہے جو حرام کرے اللہ کی زینت کو۔ کسی بھی چیز کو حلال کرنا اور حرام کرنا، حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ شریعت ساز اللہ کی ذات ہے، انسانوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیں یا حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیں۔ تو زینت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہوا ہے، اس لیے جب اہل مکہ نے اپنے اوپر حرام کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تمہیں اختیار نہیں اس بات کا۔ اور اسی طرح والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزوں میں سے بطور رزق جو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دی ہیں ان کو بھی حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو حلت اور حرمت کے حوالے سے حضرت عدی بن حاتم تائی تو خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گیا تھا، لیکن ان کا بیٹا عدی اسلام قبول کیا، اس نے وہ نصرانیت سے اسلام کی طرف آیا تھا۔ اس نے اللہ کے پیغمبر سے یہ سوال کیا کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے احبار اور رہبانوں کو خدا بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ تو جس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ہم نے تو کبھی ان کو خدا نہیں مانا، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کسی چیز کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ حلال ہے تم مان لیتے تھے؟ کہا جی مان لیتے تھے۔ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں کہتے کہ یہ حرام ہے تو تم مان لیتے تھے؟ کہا جی مان لیتے تھے۔ کہا اسی مان لینے کو ہی خدا ماننا ہے، کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، اور اگر کسی اور کی حلت اور حرمت کو مانا جائے گا تو گویا اسے خدائی میں شریک سمجھا جائے گا۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی وتیرہ بنا رکھا تھا اپنا کہ بعض چیزیں مردوں پر حلال ہیں، کچھ جو ہے عورتوں پہ حلال ہیں، مردوں والی چیزیں عورتوں پہ حرام کر دی ہیں۔ اس طرح کے بہت سے قوانین اہل مکہ نے اپنے لیے ایجاد کر رکھے تھے، اور بعض ایسے قوانین بھی بنا رکھے تھے جس سے تاکہ لوگوں پر ثابت ہو کہ قریشیوں کو عام لوگوں پر فضیلت ہے۔ قل کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور خاص طور پر روز قیامت بھی۔ ہاں کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ مومن کو بھی عطا فرما رہا ہے، کافر کو بھی عطا فرما رہا ہے، مومن کو بھی کھلا رہا ہے، کافر کو بھی کھلا رہا ہے، مومن کو بھی پہننے کو دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، لیکن روز قیامت پھر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت خاص ہو جائے گی اہل ایمان کے ساتھ۔ کذالک، اسی طرح، نفصل، ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، فصل یفصل تفصیل اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ہم یہ بھی۔ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو علم رکھے۔ قل اے پیغمبر سلام فرما دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے تو فواحش کو، بے حیائی کو حرام فرما دیا ہے، ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہری طور پر ہو یا پوشیدہ طور پر، برائی کوئی بھی ہے اللہ نے حرام کر دی ہے، والاثم والبغی، اسم اور بغی گناہ کے معنی میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسم ذاتی طور پر ہوتا ہے، جو انسان ذاتی گناہ کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے، اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عرب عاصم یا عاصمہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس میں صلاحیت تو بہت زیادہ ہو، قدرت تو بہت زیادہ ہو، لیکن پھر بھی وہ سست روی سے چلے، آہستہ آہستہ چلے۔ تو یعنی ایسا شخص جس کو اللہ نے صلاحیتیں تو دی ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کر سکے، لیکن وہ سستی کرتا ہے عبادات کے اندر اور معاملات کے اندر، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ عاصم ہے۔ اور بغی سے مراد ہے جو کسی اور کا حق مارتا ہے، ناجائز کرتا ہے، کسی اور بھی جو دوسرا شخص بھی اس کے اندر ملوث ہو جائے اس کے جرم میں، بغیر الحق، یہ ناحق ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، وان، اور کہ تشرکوا، تم شریک کرو، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل، کہ نہیں اتاری اس نے، بہی، اس کے بارے میں، سلطانہ، کوئی بھی دلیل، اللہ نے کسی کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری کہ کسی ذات کو، ہستی کو اللہ کا شریک بنا دیا جائے۔ اور آپ سورہ یوسف میں اگر آیت نمبر 40 پڑھیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو یہ بات فرما رہے ہیں، ما تعبدون من دونہ، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم،
چند نام ہیں یہ جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو عمومی طور پر کچھ ہستیوں کو انسان کے ذہن میں یہ شیطان اتنا بڑا بنا کر پیش کرتا ہے کہ انسان اس میں غلو کرتے کرتے اسے خدا تعالیٰ کا شریک بنا دیتے ہیں، تو اس بات سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات سے بھی اللہ نے منع کر رکھا ہے کہ تم کہو اس کے بارے میں ایسی باتیں تو تم جو جانتے نہیں ہو۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ زینت سے اللہ نے منع نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے رزق کھانے سے منع نہیں کیا تھا، ہاں جن چیزوں سے اللہ نے منع نہیں کیا تھا انہوں نے خود اپنے آپ کو منع کر لیا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا کہ فواحش کے قریب نہ جاؤ، انہوں نے فواحش کو ظاہر کیا، اس کو کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے گناہ اور کسی کا حق مارنے سے منع کیا، اس کو یہ کرنے لگ گئے۔ اللہ نے شرک سے منع کیا، یہ کرنے لگ گئے، اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنے لگ گئے جو اللہ نے نہیں کی تھی، تو یہ انہوں نے مسلسل جو ہے اس کو تبدیل کر دیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی قرآن مجید میں کہ یہ معاملات اس طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے معاملات کو سمجھ کر اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ